السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ، ایک ہمارے اسلامی بھائی نے کمنٹ کیا تھا، واٹس ایپ پہ میسیج آیا تھا، ان کا نام تو تحریر نہیں فرمایا۔ ان کا سوال تھا کہ حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کالی کملی والا کہنا کیسا ہے، اور یہ لفظ کملی پیارے آقا کے لیے استعمال کرنا درست ہے؟ عند الشرع اس کا کیا حکم ہے، وضاحت فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ کملی استعمال کرنا، بولنا اور لکھنا اگر بنیت تحقیر ہے تو یہ کفر ہے، اور اگر مطلقاً ویسا ہی ہے تب بھی حرام ہے۔ اس لیے کہ یہ کملی جو ہے یہ تصغیر ہے کمبل کی، اور جیسا کہ فرنگ آصفیہ یہ لغت ہے، اس کے جلد 2 صفحہ 565 پر ہے کہ یہ تصغیر ہے۔ اسی طرح فیروز اللغات صفحہ 677 پر ہے کہ کملی جو ہے لفظ یہ تصغیر ہے۔ ہاں، اور علامہ ابن عابدین شامی فتاوی شامی جلد 9 صفحہ 567 پر فرماتے ہیں کہ کسی خلاف شرع غیر مروج معنی کا ایہام منع کے لیے کافی ہے۔ ہاں، اور الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کملی کا لفظ استعمال کرنا اور بولنا یہ کفر ہے، اس لیے کہ اس میں اہانت کا پہلو پایا جاتا ہے، توہین کا پہلو۔ ہاں، اور اسی طرح تفسیر روح البیان جلد 3 صفحہ 394 پر ہے کہ اس بات پر اتفاق ہے اور امت کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا کسی نبی کے لیے بھی، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی ہلکے پن کا لفظ استعمال کرنا کیا ہے، کفر ہے۔ یعنی وہ لفظ جس میں ہلکے پن کے معنی پائے جا رہے ہیں وہ استعمال کرنا کیا ہے، کفر ہے۔ ہاں، تو ایسا کوئی بھی معنی والا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جس میں ہلکے پن کے معنی پائے جا رہے ہوں۔ اور فتاوی قاضی خان جلد 4 صفحہ 468 پر ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب لگایا تو وہ کافر ہو گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب لگانا یہ کیا ہے، یہ کفر صریح ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں، اور اسی میں ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی تصغیر کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک کو تصغیر کے اس میں بولا الفاظ میں، جیسا کہ شعر معنی بال ہے اور شعیر کہہ دیا تو یہ کفر ہو جائے گا۔ ہاں، یہ کیا ہے، یہ کفر ہو جائے گا۔ اسی طرح فتاوی تاتار خانیہ میں ہے، کتاب الاحکام مرتدین کے جو احکام ہے جلد 5 صفحہ 477 پر ہے، اور سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمہ اپنی فتاوی رضویہ شریف جلد 15 صفحہ 587 پر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مطلقاً کفر ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کیا ہے، یہ مطلقاً کفر ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی بھی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان المعتقد المنتقد المعتمد المستند صفحہ 224 پر فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی تصغیر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، ان چیزوں کی تصغیر لانا یہ کفر ہے۔ ہاں، منع ہے، گرچہ محبت کے اس میں ہو، اور اگر توہین کے اس میں ہو تو کفر ہے ہی۔ اور اسی طرح حضور صدر الشریعہ فتاوی امجدیہ جلد 4 صفحہ 260 پر فرماتے ہیں، آپ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ایسا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان میں بولنا منع ہے جس میں کہ ایسے معنی پائے جائیں ہلکے پن کے، اور اگر توہین کی نیت سے بولا جائے تب تو کفر ہی ہے۔ حضور شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی صاحب فتاوی شارح بخاری جلد اول صفحہ 537 پر آپ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ بولنا منع ہے کملی کا لفظ، اور اگر حقارت کی نیت سے بولا جائے تو یہ کفر ہے۔ اور علامہ بدر الدین
रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अतिया नूरानी दर मकाला अतिया रब्बानी दर मकाला नूरानी पर आप भी यही फरमाते हैं जी। हाँ, और यही आप जो है हुजूर बदरुल उलमा फतावा बदरुल उलमा सफ़ा 311 पर फरमाते हैं। पीरो मुर्शिद सरकार ताज शरिया फतावा ताज शरिया जिल्द अव्वल सफ़ा 386 पर फरमाते हैं जी। तो तमाम फुक़हा कराम ने यही फरमाया है कि ये जो कमली लफ्ज़ है ये तस्गीर है कंबल शरीफ की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी कपड़े की, आपके जो है जिस्म मुबारक की, या आपकी तरफ जो चीज़ें मंसूब हैं जो आपसे मुताल्लिक हैं, उन चीज़ों की तस्गीर लाना, उन चीज़ों के लिए तस्गीर वाला लफ्ज़ बोलना, ये क्या है, अगर तौहीन की नीयत से हो तो कुफ्र है जी, और अगर मोहब्बत में भी हो तब भी हराम है। तो हमें इन तमाम अल्फाजों से बचना चाहिए जिनमें के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों की तस्गीर हो। जी बेशक। चाहे वो आपकी चादर मुबारक की हो, कंबल मुबारक की हो, बाल शरीफ की हो, किसी भी चीज़ की अगर तस्गीर हो तो उसको नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि उसमें हल्केपन के माना पाए जाते हैं। बेशक। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हल्केपन के माना वाले अल्फाज बोलना मना है, और अगर हिकारत की नीयत से बोले जाएं तो ये सरी कुफ्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है कुरान पाक में। जैसा सहाबा इकराम अर्ज करते थे, रायना या रसूल अल्लाह हमारी रियायत फरमाइए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमा दिया। यहूदी ये गाली के माना में इस्तेमाल करते थे अपनी ज़बान में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमा दिया कि मेरे महबूब के लिए अब रायना ना बोलो बल्कि उन्जुरना कहो। ला तकुलू रायना वक़ूल उन्जुरना, कि आप जो है रायना लफ्ज ना बोलो बल्कि उन्जुरना बोलो। बेशक। हाँ, तो इस तरह के अल्फाज आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बोलना मना है जिनमें हल्केपन के माना पाए जाएं। और अगर काइल बनियत तहकीर यानी हिकारत और तौहीन की नीयत से अगर बोल रहा है, बनियत एहानत बोल रहा है, हल्केपन का माना, तो वो क्या है, सरी कुफ्र है। लिहाजा हमें ऐसे अल्फाज से बचना चाहिए, बल्कि हर वो लफ्ज भी बोलना आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मना है जिसमें के फजीलत के पहलू ना पाए जाएं। जी, ऐसा लफ्ज भी नहीं बोलना चाहिए जिसमें के फजाइल वगैरह ना हो, ताजीम ना हो जिस लफ्ज में, ऐसा लफ्ज भी बोलना मना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी इज्जत और आपका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु व रसूलुहु आलम सल्लल्लाहु